طيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج ہمارا جو درس قرآن مجید کی آخری پارے کی صورتوں میں سے سورہ النازعات، سورہ النازعات جس کی ٹوٹل 46 آیات ہیں، اور اس سورت کی 26 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ گزشتہ ہفتے سماعت فرما چکے۔ آج سورہ النازعات کی 20 آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ پہلے ایک روایت جو اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ هذه السورہ آمن من عذاب اللہ تعالی۔ سید رسول فرماتے ہیں یہ سورت ایسی بابرکت اور بافضیلت ہے، جو بھی اس کی قراءت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان میں رہتا ہے، اللہ اپنی امان میں رکھتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ اپنی امان میں رکھتا ہے عذاب سے۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِن بَرْدِ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ اس سورت کے پڑھنے والے کو میدان محشر میں، میدان قیامت میں اللہ ٹھنڈے شربت سے سیراب کرے گا۔ تو جو جنت کی نہروں میں سے جو شربت ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سیراب کرے گا۔ وَمَن قَرَأَهَا عِنْدَ مَوَاجِعَةِ أَعْدَائِهِ، اور سید الرسول نے بڑا عظیم یعنی ایک عمل بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دنیا میں دشمن ڈھیر ہوں، بہت زیادہ ہوں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہوں، حسد کرنے والے ہوں، عداوت رکھنے والے ہوں، نفرتیں کرنے والے ہوں، سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے دشمنوں سے جب سامنا کر رہا ہو، اپنے دشمنوں کے سے سامنا کرتے وقت اس سورت کی تلاوت کر لیں، یعنی اس سورت کو پڑھ لیں۔ آپ مثلا ایسی محفل میں، ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے دشمن ہوں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے عداوت رکھنے والے، سید الرسول فرماتے ہیں اس سورت کو آپ پڑھ لیں اور پھر اس کا سامنا کریں۔ انحرفوا عنہ، آپ کے دشمن اس مقام سے بھاگ جائیں گے، یعنی جہاں پر آپ کو خوف ہے، آپ کے دشمن آئیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، حسد کرنے والے ہیں، آپ سے عداوت رکھنے والے، اس سورت کو پڑھیں، وہ دشمن آپ سے منحرف ہو جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وَسَلِمَ مِنْهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا، سلامت رکھے گا، وہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ اپنے حسد کا، نہ ان کے حسد میں ان کے حسد کا کوئی شکار ہوگا، نہ ان کی نظر بد کا کوئی شکار ہوگا، نہ ان کے کسی اور نقصان کی وجہ سے یہ نقصان میں آئے گا، بلکہ ہر قسم کے ضرر سے یہ سلامت رہے گا۔ وَلَمْ يَضُرُّوهُ، سید رسول فرماتے ہیں اس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچائیں گے، یہ سلامت رہے گا اور کسی قسم کا اس سورت کے پڑھنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے دشمنوں، اپنے عداوت رکھنے والوں، جو لوگ جائلس ہوتے ہیں آپ کے بزنس میں، کاروبار میں، آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، تو سوسائٹی میں جو لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، دشمن رکھتے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں آپ اس سورت کو پڑھ لیں، اس سورت کے پڑھنے سے آپ کے دشمن منہ موڑ لیں گے، آپ کے دشمن آپ سے منہ موڑ لیں گے، آپ ان سے سلامتی میں رہیں گے اور آپ کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی اس سورت کی یہ فضیلت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 27 سے 33 یعنی 33 تک آیات، اس کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعها سمكاها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ان آیات کا ترجمہ. آیت نمبر 27. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. کیا موت کے بعد تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے جسے اللہ نے بنایا ہے؟ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ جو مشرکین کفار، یعنی کہ جو قیامت کے منکر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے؟ جب سید الرسول نے ان کو خبر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنا، یعنی بغیر ستون کے اللہ نے اس کو خلق کیا، اس کو قائم کیا. رفعها سمکها فسواها. اللہ نے اس کی چھت بلند کی پھر اسے منظم کیا، یعنی آسمان. تو ایسا ہے کرشمہ اللہ کا، آسمان کی چھت کو یعنی جو شامیانہ اللہ نے بچھایا وہ بغیر کسی سہارے کے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اور اس کی رات کو تاریک کیا. آسمان میں جو رات ہے اس کو اللہ نے تاریک اندھیرے والا کیا اور دن کو روشن کیا. دن میں سورج ہوتا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا اللہ سبحانہ و تعالی. اخرج منها ماءها ومرعاها. اس اللہ نے زمین سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا. چارہ یعنی گھاس حیوانوں کے لیے. والجبال ارساها. اور اللہ نے اس میں پہاڑوں کو محکم اور مضبوط کیا زمین میں. متاعا لکم ولانعامکم. اللہ فرماتا ہے اے انسانو یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں جانوروں کے لیے، یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم نے بنائی. تو لہٰذا یہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ منکرین قیامت کو جواب دے رہا ہے، اور بعد والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے موحد بنے، توحید اپنا عقیدہ توحید کو درست کر لے. تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلقت کے نمونے پیش کیے کہ دیکھو یعنی آسمان کو بنانے والا میں ہوں، رات اور دن کو بنانے والا میں ہوں، رات کو ظلمت اور دن کو روشنی دینے والا میں ہوں جی. اس کے بعد زمین کو بچھانے والا میں ہوں، زمین سے پانی نکالنے والا اور چارہ نکالنے والا اللہ فرماتا ہے میں ہوں. پہاڑوں کو منظم اور اس میں ثابت کیا، اس میں گاڑا پہاڑوں کو زمین میں، اللہ فرماتا ہے یہ کام کرنے والا میں ہوں، اور یہ سارے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کے وجود کی طرف ہدایت کرتی ہے. انسان فکر کرے، غور کرے. جس طرح ہم دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز ہو، وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو. تو یہ اتنی بڑی کائنات، اس میں نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، دریا، سمندر، نہریں رواں ہیں، جاری ہیں، پھل پودے، انسان مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. یعنی یہ سارا نظام کائنات جو اللہ کے وجود پر ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے کائنات کا ہر ایک وجود جو ہے وہ اللہ کے وجود کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. ملتا ہے کہ مغربی افریقہ میں جو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی
وہاں پہ مغربی افریقہ میں ایک جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں جو سپاہی تھے مغربی افریقہ میں وہ مشرک تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ جب جنگ ہوئی تو جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اس جنگ کے خاتمے پہ، یعنی ہزاروں لوگ اس جنگ میں مارے گئے، اس جنگ کے خاتمے پہ، اینڈ پہ، ایک عابد تھا اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا۔ جو وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ جو سپاہی تھے، جنگ کرنے والے تھے، وہ جو ہے ان سپاہیوں میں ایک سپاہی شدید زخمی حالت میں پڑا ہے۔ وہ جو عابد تھا اس سپاہی کو وہ اپنے عبادت خانے میں لے آیا۔ اب وہ اپنے عبادت خانے میں لے آیا اس سپاہی کو، اس کی تیمارداری، اس کا علاج کرنے لگا۔ سپاہی دن بدن بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ جب اس عابد نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے بہتری کی طرف آ رہا ہے، یہ عابد اپنی عبادت خانے میں اپنے واجبات کو بھی انجام دیتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ذکر اور مناجات بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، تو عابد نے سوچا کہ ابھی میں اس کو کچھ نہیں کہتا تو عمل میں بڑی تاثیر ہے، یہ دیکھ کے بہت ساری چیزیں اس کے اندر چینج ہو جائیں گی، عبادت کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اب جب یہ بہتر ہو گیا، عابد نے کہا کہ دیکھو اب تم بھی اللہ کی عبادت شروع کرو۔ اس سپاہی نے کہا، وہ مشرک تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارے موہوم خدا کو نہیں مانتا، یعنی یہ تمہارا وہم ہے کہ خدا ہے، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جو وہم میں صرف ہو اور وجود نہ رکھتا ہو۔ جب خدا کا وجود ہی نہیں ہے تو میں اس کی عبادت کیسے کروں؟ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اور تمہارا کیسا خدا ہے جو نظر بھی نہیں آتا؟ جو نظر نہ آئے ہم اس کی عبادت کریں، یہ بھی کوئی خدا ہوتا ہے؟ بھئی جو نظر آنا شروع ہو جائے وہ تو محدود ہو جاتا ہے نگاہوں میں، ایسے کہ نہیں؟ اور اللہ تو لامحدود ہے۔ تو اگر جو چیزیں ابھی آپ مشاہدے میں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ یہی ہیں، وہ دنیا کے اور حصے میں نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے۔ میرا وجود یہی ہے، یہ کیمرہ یہ یہی ہے، دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں ہے۔ یہ مسجد کی یہ دیواریں، یہ وجود یہی ہیں اور کہیں نہیں۔ آپ لوگوں کا وجود مشاہدے میں ہے، جو دیکھنے میں ہے وہ یہی ہے اور کہیں پہ۔ تو جو دیکھنے میں آ جائے وجود وہ محدود ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا۔ عابد نے صبر کیا، کچھ دن گزرے، عابد نے دیکھا کہ اب یہ ایسے نہیں مانتا، میں نے عمل بھی کیا، عبادتیں بھی کی، لیکن یہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہو رہا۔ ایک دن عابد اس سپاہی کو جو مشرک تھا، اس کو لے کے چلا سیر و سیاحت کے لیے باہر، اپنی عبادت خانے سے باہر نکلا۔ جب یہ باہر نکلے تو اس عابد نے دیکھا اس راستے میں ایک جگہ پہ جانور کی قدموں کے نشان۔ وہ عابد جانتا ہے یہ جانور کے پاؤں کے نشان، لیکن چاہتا ہے اس مشرک کی ہدایت اور اصلاح ہو جائے۔ کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو، یہ ایک جانور گزرا ہے، یہ اس کے پاؤں ہیں، اس کے نشان ہیں۔ عابد کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ کسی جانور کے پاؤں کے نشان ہیں۔ عابد کہنے، وہ جو تھا مشرک سپاہی، وہ کہتا ہے تو کیسا ہے، تیری اتنی عقل بھی کام نہیں کرتی، یہ جو گزرا ہے جانور اس کے پاؤں کے نشان ہیں۔ عابد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ایک جانور کو دیکھا ہی نہیں ہے،
اس کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، اور میں کیسے مان لوں یہ جانور کے پاؤں کے نشان ہیں؟ تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ تو کیسا عابد ہے؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو جس کے پاؤں کے نشان ہیں اس کا وجود بھی نظر ہے، جو گزرا ہے اس کے آثار جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ جانور کے پاؤں ہیں، اور ہماری عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہے کہ واقعاً یہ جو نشان ہے یہ کسی نے پاؤں رکھا ہے، ایسے نہیں۔ عابد کہتا ہے اے بندہ خدا، تو اس بات کا قائل ہے کہ جو اگر جانور گزر گئے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، جو نشانات ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ یہ نشان جو ہیں یہ گزرے ہوئے جانور کے وجود پہ دلالت کر رہے ہیں، بھئی یہ فلاں جانور کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تو پاؤں کے نشان سے تو جانور کے وجود کا قائل ہو رہا ہے، جو اتنی بڑی کائنات ہے جس میں چاند، سورج، دریاؤں کی روانی، یہ درختوں کی ہریالی، یہ سبزہ، میرا اور تیرا اور کائنات کو جو وجود ہے، یہ ہمارے وجود کیا کسی ذات کے ہونے پہ دلالت نہیں کرتے؟ کسی ذات کی طرف ہدایت نہیں کرتے؟ کہا اسی ذات کا نام اللہ ہے جس نے پوری کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کی، ہر چیز اپنے وجود میں بول کے کہہ رہی ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ جب اس سپاہی نے جو مشرک تھا یہ سنا تو ایک مرتبہ شرمندہ ہوا، اور اس نے اسی وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس عابد کا شکریہ ادا کیا۔ تو اب دیکھیں یعنی اللہ کے وجود کے اوپر کائنات میں ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اللہ کے وجود کی طرف ہماری ہدایت کرتی ہے۔ اس میں ہمارے ایک اور پیغام بھی ملا کہ جو عابد کے ساتھ وہ سپاہی تھا وہ کون تھا؟ مشرک تھا، گمراہ تھا، کافر تھا۔ یہ پیغام ملا اگر آپ اہل علم اور علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی محافل و مجالس کو اپنائیں گے تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو نور ملے گا۔ آپ گمراہیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، اہل علم کی محفلوں میں بیٹھیں آپ۔ تو لہٰذا عابد جو ایک معرفت خدا رکھتا تھا، جو صاحب علم تھا، اس کی صحبت اور اس کی بیٹھک میں بیٹھنے سے ایک مشرک کو ہدایت۔ میری اور آپ کی محفلیں بھی ایسی ہوں، ہماری محفلوں میں کوئی مومن بیٹھے اس کی اصلاح ہو، ہماری محفلوں میں کوئی مومن بیٹھے اس کی ہدایت ہو، یا کبھی نماز کی بات کریں، کبھی حلال رزق کی بات کریں، کبھی مسائل شرعی پہ گفتگو کریں، کبھی قرآن پہ گفتگو کریں۔ میرا اور آپ کا ہم و غم صرف پیسہ ہو، صرف پیسہ ہو۔ کیا ہم اس دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ پیسہ کمائیں آپ، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ہم و غم ہدف زندگی پیسہ کمانا نہیں ہے، بقدر ضرورت آپ کمائیں۔ اسلام آپ کو تاکید کرتا ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن ہمارا جو اصلی زندگی کا مقصد ہے وہ ہدایت پر عمل ہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو لہٰذا توحید، مومن کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے۔ آئیں دیکھیں عقیدہ توحید کے لیے ہمارے پاس جو ہے توحید کیا ہے۔ توحید کی طرف اگر ہم غور کریں تو دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے جو سورہ توحید پر ہے، سورہ توحید۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا شجرہ نسب اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے تو آپ سورہ توحید پڑھیں، جس میں سارا کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کس شان اور عظمت کا مالک ہے۔ تو لہٰذا سورہ توحید، اور توحید کے حوالے سے ہمارے پاس توحید کی 4 قسمیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں،
عقیدہ توحید اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے 4 چیزوں کا ماننا، 4 چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، تب آپ کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا۔ نمبر 1، توحید فی ذات اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں توحید آپ کی اس طرح سے ہو کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ قرار دیں۔ تو جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ جب اللہ تھا کیا کوئی اور تھا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، جیسے عیسائی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اور حضرت عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، علیہ باللہ۔ تو لہٰذا اللہ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہنا یہ ایک ہیں، یہ گمراہوں والا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہی پر، یہ کفر والا عقیدہ ہے عیسائیوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح سے اسلام میں بعض لوگوں نے کہا کہ مثلا 4 معصومین علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ ان میں آ جاتا ہے اور یہ اللہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ باللہ، یعنی اللہ میں اور 4 معصومین کوئی فرق نہیں، یہ وہ ہیں اور وہ یہ ہیں، ہیں جی۔ تو یہ نظریہ رکھنا، یہ اس کو حلول کہتے ہیں، اور ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عقیدہ حلول رکھنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ جو صوفیاء تھے، صوفیاء ایک فرقہ صوفیاء ہے جو محمد وآل محمد کی عظمت و شان کے مقابلے میں بنایا گیا۔ صوفیاء جیلی اور من گھڑت وہ اپنی جو ہے عظمت اور اس کے کرامات کو ظاہر کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کی نگاہ میں محمد وآل محمد کو رتبہ کم ہو اور یہ بتایا جائے دیکھو یہ جو صوفیاء ہیں یہ بھی صاحب کرامت ہیں۔ آپ لوگ تو صرف محمد وآل محمد کو صاحب معجزہ مانتے ہیں، یعنی ان کو صاحب کرامت مانتے ہیں۔ اللہ نبی کی تائید میں معجزہ ظاہر کرتا ہے اور امام جو ہے وہ ان کے لیے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، معجزہ جو ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے، یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گا۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مثلا اللہ اور پنجتن پاک میں یا محمد وآل محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہو جاتے ہیں، یہ مشرقانہ عقیدہ ہے، یہ نصیریوں والا عقیدہ ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے بھی ایسے شخص پر لعنت کی ہے، اور ہمارے تمام مذہب علماء امامیہ، تمام علماء متکلمین جو علم عقائد کے اسپیشلسٹ ہیں، ایسے شخص کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اور محمد وآل محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہے، علیہ باللہ۔ تو عقیدہ توحید انسان کا صحیح ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز کس میں ہے؟ یعنی اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید صفاتی، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، مثلا اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ از خود عالم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، اللہ از خود عالم ہے، یعنی علم اللہ کی اس کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے علم نہیں تھا بعد میں عالم بنا ہے، جب سے ہے وہ عالم ہے۔ تو قدرت اور حی زندہ ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے، یعنی جو اللہ کی صفات ہے وہ عین ذات ہے۔ تو اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نبیوں کے پاس یا ائمہ خدا علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر کوئی کہے، نادان شخص کہے کہ مثلا اللہ کے علم میں محمد وآل محمد اور انبیاء جو ہے وہ شریک ہیں، یہ اس کی کم عقلی ہے اور کم علمی ہے، شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خزانہ عطا سے ان کو علم عطا کیا ہے۔ یہ توحید صفاتی۔ توحید افعالی، اللہ کے افعال میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، خلق میں، رزق میں،
موت اور حیات میں یہ جو امور ہیں نظام کائنات، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ خود جو ہے وہ کائنات کا اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، تو لہٰذا اللہ کے افعال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو پھر الیاذ باللہ تو یہ شرک لازم آئے گا اللہ کے افعال میں، تو اللہ محتاج ہو گیا پھر الیاذ باللہ۔ توحید عبادتی، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، جیسے تمام فقہا ہمارے یعنی موجودہ فقہا میں سے مشہور آیت اللہ سستانی ہوں یا دیگر فقہا، کہ آپ حتیٰ کہ جو سجدہ ہے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے پہ آپ جاتے ہیں، آپ وہاں سجدہ اللہ کو کریں، امام کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہے میں تعظیماً کر رہا ہوں تو پھر اللہ کو پھر سجدہ آپ کیسا کرتے؟ کیا اللہ کو سجدہ تعظیماً نہیں ہوتا؟ اللہ کو تعظیماً ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ معصومین سے پوچھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم کو یا حضرت یوسف کو، ان کے بھائیوں نے اور والد نے سجدہ کیا، یہ دو ذکر موجود ہیں، بے شک یہ دو واقعے قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہم کیسے سمجھیں؟ ہم نے سمجھنا ہے قرآن کو وارثان قرآن سے۔ جب پوچھا گیا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے، مولا کیا مراد ہے اس سے حضرت آدم کو سجدہ کیا؟ امام نے فرمایا آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا۔ جیسے امام نے پھر مثال دی، سمجھا؟ امام فرماتے ہیں جیسے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں کعبے کے پتھروں کو سجدہ کر رہا ہوں؟ کعبے کے پتھروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، حالانکہ ہمارا منہ کہاں ہے؟ کعبے کی طرف ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے میں کعبے کے پتھروں کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ حرام کر رہا ہے، کیونکہ ہم کعبے کے پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے، مجھے سجدہ کرنا ہے، جہت میں معین کروں گا، تمہارا رخ میرے گھر کی طرف ہو۔ اللہ نے اپنا دنیا میں جو مرکز ہے وہ کعبے کو بنایا، تو لہٰذا ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ نے حضرت آدم کی تعظیم میں اس کی طرف منہ کر کے مجھ اللہ کو سجدہ کرو، یہ مراد ہے۔ اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا، تو وہ ایسا اتفاقاً ایسا رخ تھا کہ مثلاً یہ میری بیک سائڈ پہ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سامنے ہیں اور ادھر ان کے بھائی اور باپ ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کی ایک شان اور مقام اور رتبے کو، تو اس وقت وہ سامنے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ تو اتفاق سے وہ سائڈ ایسے تھی کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت یوسف کو۔ تو لہٰذا ہمارے امام نے فرمایا وہ سجدہ نہ حضرت یوسف کو ہے نہ حضرت آدم کو ہے، سجدہ اللہ کو تھا تعظیماً، یعنی حضرت آدم کی طرف منہ تھا، تو لہٰذا سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی تعظیم ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، تو لہٰذا جتنی بھی شبیہات مقدسہ ہیں، مثلا شبیہ حضرت علم عباس علمدار ہے، اس کی تعظیم، اس کا احترام ہم پر فرض ہے۔ شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی قبور ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے روزے ہیں، ان کی تعظیم، ان کا احترام اپنے انداز سے، تو لہٰذا ان کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جو زیارات مقدسہ پہ جائیں وہ اس طرح سے سجدہ کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ولی برحق حجت خدا امام کی زیارت کے لیے موفق کیا، تو یعنی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق بخشی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا یہاں تک کا ترجمہ اور پیغام تمام ہوا۔ آیت نمبر 34 یعنی آیت نمبر 34 سے 40 تک۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ آیت نمبر 34 سے 41 تک 41 تک ان کا ترجمہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، یعنی قیامت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، خبردار کر رہا ہے انسان غفلت سے باہر آ جا۔ کیا فرمایا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان اپنے عمل کو یاد کرے گا، میں نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں، میں نے کتنے برے عمل کیے ہیں، میں نے خدا کے لیے کیے ہیں، میں نے لوگوں کے لیے کیے، ہر عمل کو یاد کرے گا، اور اس وقت انسان کو افسوس کوئی فائدہ نہ دے گا۔ افسوس کرنے تو انسان اپنے گناہوں پہ کرے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فَإِمَّا مَنْ طَغَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، لیکن جس نے سرکشی کی ہے، اثر الحیات الدنیا وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، یعنی وہ بد نصیب لوگ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، ابھی میں کما رہا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں نے اپنے لیے کچھ بنانا ہے، بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے، روزے نہیں رکھنے ہیں، حج واجب ہو گیا ہے، ابھی میں نے اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنا بچے، اپنے سارا کچھ، ابھی میں یہ نہیں کرتا، کب ادا کریں گے؟ کما رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، کما رہے ہیں، روزوں کی پابندی نہیں ہے، اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں، حج ادا نہیں کرنا، اپنے مال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، خمس اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرنا، کب ادا کریں گے؟ دنیا کو مقدم رکھ رہے ہیں یہ لوگ، یہی لوگ میدان معاشر میں روئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بد نصیب لوگوں کا ٹھکانہ اللہ فرماتا ہے جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیوں جہنم ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کی خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اسی کی جگہ، یعنی جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور خواہشات سے خود کو روکتا ہے، اللہ فرماتا ہے جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب آیت نمبر 34 سے 39 تک، ٹوٹل تو ہم نے پڑھی ہیں 34 سے 41 تک، پہلے 34 سے 39 یعنی 34 سے 39 تک کی آیات، 6 آیات ہیں، اس میں اللہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ قیامت کا ذکر کر رہا ہے، اور انسان کی بدعملی جو اسے جہنم میں لے کر جائے گی۔ روایت میں ہے ایک دن جناب فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جناب سیدہ فاطمہ زہرا رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے دیکھا، بی بی نے اپنے بابا کی زیارت کے لیے جب آئیں تو کیا دیکھا؟ سید الرسل گریہ کی شدت گریہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، شدت گریہ کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد ہے، رخساروں کا گوشت ختم ہو چکا ہے۔ کس کے؟ رسول اللہ کے، قربان جاؤں، چہرے کا رنگ زرد ہے اور چہرے کا گوشت ختم ہو چکا ہے۔ اور روایت کا جملہ، سجدے میں سید الرسل، اتنا گریہ کیا سید الرسل کی ذات نے، سجدے میں جہاں گریہ کیا رسول اللہ کے آنسوؤں سے وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت اور شان کا مالک نبی، پورے نبی ہوں، تمام انبیاء، تمام امتیں جس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہوں، افضل الکائنات جو ہستی رسول اللہ، وہ گریہ بھی کریں
چہرہ زرد بھی ہو، سجدے میں روئیں، آخر کیا وجہ تھی؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، جناب سیدہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی، بابا گریہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا گریہ کیوں کیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سید رسول نے جواب دیا کہ اے میری لخت جگر فاطمہ، میں گریہ کیوں نہ کروں؟ جبرائیل امین آئے ہیں، انہوں نے مجھے جہنم کے اوصاف بتائے ہیں، جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ جبرائیل نے بتایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس میں 70,000 آگ کے شگاف ہیں، 70,000 آگ کے شگاف ہیں، اور ہر شگاف میں 70,000 آگ کے تابوت ہیں، اور ہر تابوت میں 70,000 قسم کے عذاب خدا ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں جب جناب سیدہ نے یہ سنا سید رسول کی زبانی، اس خوف بی بی پر یہ خوف اتنا طاری ہوا، جناب سیدہ برداشت نہ کر سکی۔ روایت کہتی ہے جناب سیدہ فخشیت علیہا، بی بی غش کھا کے زمین پر گر پڑی۔ اللہ اکبر، بی بی جو وارث جنت ہے، رسول اللہ جو وارث جنت ہیں، دیکھیں ذرا ان کی سیرت کو دیکھیں، وہ اس قدر خوف زدہ ہیں، گریہ کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اور بی بی بے ہوش ہونے سے پہلے، یعنی جب بی بی گرنے لگی تو یہ جملہ بی بی کی زبان پر تھا، فرمایا کہ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ بی بی کی زبان پہ یہ جملہ تھا، فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جو اس آگ میں گرے گا۔ اے سیدہ آپ تو وارث جنت ہیں، یا رسول اللہ آپ تو وارث جنت ہیں، آپ کی شفا سے تو جنت ملنی ہے، لیکن جناب سیدہ رسول اللہ خبردار کر رہے ہیں کہ غافل نہ ہو جاؤ۔ اب ذرا دیکھیں اس میں روایت کہے کہ جب آپ کو افاقہ ہوا تو بی بی نے پوچھا بابا یہ عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ سید رسول سے پوچھا تو اس وقت سید رسول نے فرمایا جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کس لیے؟ اپنے گھر میں اچھی چیز بنانے کے لیے کسی کا حرام لوٹ لیا، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کسی کا مال روک لیا، خواہشات نفس، زنا کر لیا، شراب پی لی، ناجائز تعلق قائم کر لیے، یا اسی طرح سے جوا، دیگر جو کام ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، حرام کاموں کو انجام دینا اور نماز کو ضائع کرنا۔ فرمایا جو لوگ یہ گناہ کرتے ہوں گے یہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جہنم کا یہ عذاب کم ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کا یہ عذاب یہ کم ترین عذاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو لہٰذا دیکھیں اب ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت کے حبدار ہیں کہ نہیں؟ جناب سیدہ کے حبدار ہیں، رسول اللہ کے بھی حبدار ہیں۔ رسول اللہ اور بی بی فاطمہ زہرا اس قدر خوف زدہ ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں قبر کا بھی خوف نہ ہو، ہمیں قیامت کا بھی خوف نہ ہو، ہم کہیں مولا وارث ہیں۔ مولا نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مولا وارث ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا بھی کہہ دیتی میرے بابا رسول اللہ وہ وارث ہیں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن امام حسین کہہ دیتے میرا بابا علی ہے، مولا وارث ہے، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کہا مولا حسین نے، کبھی کہا کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک امام نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کسی ایک امام نے اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا کر دی ہو؟ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حتیٰ کہ نبی نے جب کام کے لیے بھیجا
نماز ظہر کو ادا کر چکے اصحاب اور مولا علی علیہ السلام۔ جب مولا علی علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب آئے مولا علی علیہ السلام واپس آئے تو سید رسول نماز عصر کو ابھی پڑھ کر بیٹھے ہیں، یا سید رسول پہ آثار وہی ظاہر ہوئے، آپ نے کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ ادھر سے اب علی مولا نے نماز پڑھنی، ابھی نماز عصر کا ٹائم یعنی ہے، ابھی بہت سارا ٹائم ہے، لیکن ادھر سے جو روایت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ مولا علی حکم رسول ہے، اے علی بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے، رسول اللہ کا سر مبارک نبی کی گود میں، رسول اللہ کا سر مبارک مولا علی علیہ السلام کی گود میں۔ اب مولا علی علیہ السلام حکم نبی اور اطاعت خدا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے کیا کیا؟ اپنے شرعی وظیفے کے مطابق، چونکہ اگر وہ اٹھاتے ہیں نبی کو تو نبی کی اطاعت کی مخالفت لازم آتی ہے، ادھر سے نماز وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی کا بھی حکم ہے۔ مولا علی نے یہ دیکھا نبی کے آرام میں بھی خلل نہ ہے، چونکہ حکم نبی تھا بیٹھے رہو، لہٰذا حکم شرعی کے مطابق مولا علی نے کیا کی؟ اشاروں سے نماز پڑھی۔ مولا علی نے تو وہ نماز بھی قضا نہ کی، لیکن علی کی اشاروں کی نماز تھی دوبارہ ادا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ نماز بھی صحیح تھی، لیکن دوبارہ نماز پورے ارکان کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی دعا مانگی گئی اور سورج کو پلٹایا گیا۔ دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، تو لہٰذا اپنی نمازوں کو انسان ضائع نہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی بیت، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے بڑی عظیم نصیحت کی ہے۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو فرماتے ہیں ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اے لوگو میں تمہارے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، میں بہت خوف زدہ ہوں، دو چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ کون سی؟ اتباع الہوا و طول العمل، فرمایا کہ ایک خواہشات کی پیروی اور ایک لمبی آرزویں۔ میں ان دو چیزوں کے بارے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان چیزوں میں تم لوگ مبتلا نہ ہو جاؤ، خواہشات نفس کی پیروی اور لمبی آرزویں۔ فرمایا فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، امام فرماتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی، انسان کہتا ہے بس میری یہ مراد پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا، امام فرماتے ہیں ایسا شخص حق کے راستے سے رک جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے، پھر حق پہ نہیں چل سکتا، خواہشات کو چھوڑ دیں۔ دوسرا فرمایا وطول العمل، لمبی آرزویں رکھنا، ابھی میں نے بنانا ہے، اپنی مکان بنانا ہے، اپنے بچوں کے لیے بنانا ہے، ان کا بزنس سیٹ کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، لمبی لمبی آرزویں۔ امام فرماتے ہیں فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، جو لمبی آرزویں پالتا ہے امام فرماتے ہیں وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، بے دین بن کے رہ جاتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا بھی ہلاک اور برباد، لمبی آرزویں رکھنے والا بھی تباہ و برباد۔ تو لہٰذا ہوائے نفس اور لمبی آرزویں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو لہٰذا انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 42، 43، 44 اور 45 اور 46، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ ان آیات میں، یہ آخری آیات تھی، ان کا ترجمہ اور ان کا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یعنی اے رسول، آیت نمبر 42، آیت نمبر 42، اے رسول آپ سے قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کس وقت واقع ہوگی۔ آیت نمبر 43 یعنی 43، فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا کام ہے اس کی حقیقت کے بیان سے، الی ربک منتہاہا، اس کے
علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے رسول آپ تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے، یعنی لوگ جب قیامت کے دن کا سامنا کریں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ قیامت میں ان کو ایسے لگے گا ہم دنیا میں ایک صبح یا ایک شام ٹھہرے۔ آئیں ذرا غور کریں، ان 5 آیات میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اور قیامت کا دن یعنی کیسا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ تو بعض لوگ اچھا یہ سوال قرآن میں اللہ نے کیے، یعنی لوگ کہتے تھے مشرکین اور کفار، قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، یار اے رسول یہ جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ متنبہ کریں کہ آپ نے قیامت والے دن پیش ہونا ہے اور اعمال آپ نے لے کر جانے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ روایات میں ملتا ہے کہ سید رسول نے قیامت کے آنے کی نشانیاں بتائی ہیں، تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دینا یہ اور بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا اب قیامت کے بارے میں جو سوال قرآن میں بھی ہوا، آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قیامت کا علم نبی کے پاس ہے؟ کیا قیامت کا علم امام کے پاس ہے؟ تو اب دیکھیں ہم اس میں یعنی قرآن کیا دیتا ہے جواب اور امام کیا دیتے ہیں جواب کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جواب دیا قرآن میں، کیا فرمایا فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا کام اس حقیقت سے، یعنی اے رسول آپ کو اس حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے جاننے کی، تو دوسرے لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی دوسرے لوگوں کو چاہیے قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اس جاننے کا فائدہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم بھی آ جائے تو پھر آپ نے تیاری کر رکھی ہے قیامت کے آنے کی، تو لہذا انسان تیاری کرے کہ قیامت کے دن جو میں جب پیش ہوں میں کامیاب مومن بن کے جاؤں۔ تو لہذا یہاں پہ جو ہمارے پاس اور 2 آیات ہیں، ایک سورہ لقمان آیت نمبر 34 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 یعنی 187 میں فرمایا قل انما علمھا عند ربی، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ قیامت کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علم غیب جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی اور امام بھی تو علم غیب رکھتے ہیں، بھئی ان کو کیوں علم نہیں ہے؟ علم غیب کے ذریعے ان کو بھی علم حاصل ہے۔ خود علم غیب کے بارے میں بھی جو صحیح نظریہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو کہ ہمارا موضوع علم غیب نہیں ہے، صرف اختصار سے ایک روایت انشاءاللہ اپنے مقام پہ اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیں علم غیب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہے علم غیب اور ایک ہے مطلع علی الغیب، 2 چیزیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے مطلع علی الغیب۔ مطلع علی الغیب یعنی غیب پر اطلاع دی گئی ہے، غیب پر خبر دی گئی ہے۔ علم غیب کس کے لیے ہے؟ جو ہمارے پاس
جو ہمارے مذہب امامیہ کے جو علماء ہیں، اسپیشلسٹ ہیں علم کلام میں، عقائد کے علم میں، کہ علم غیب خاص ہے اللہ کے ساتھ. قرآن کی آیات بھی ہیں، معصومین کی روایات بھی ہیں. علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو اب بھائی محمد و آل محمد کے پاس کون سا علم ہے پھر؟ کیا ان کے پاس علم غیب نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہیں مطلع علی الغیب، یعنی ان کے پاس ہے خبر غیب کا علم. خبر غیب کا علم کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جتنا اپنے خزانہ عطا سے، اپنے فضل سے جتنا علم، جتنی چیزوں کی خبریں دی ہیں گزشتہ امتوں کی اور آنے والے وقت کی، اس چیز کی اطلاع وہ رکھتے ہیں. تو وہ یہ بھی ایک نبی کی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غیب کی اخبار سے اپنے نبی کو مطلع کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے. یہ بھی ایک نبی کی تائید ہے. تو لہٰذا نبی یا امام مطلع علی الغیب ہے، یعنی ان کو غیب کی خبروں سے آگاہ کیا گیا ہے. وہ ذاتاً از خود غیب کا علم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی فضل اور عنایت سے اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے عطا کیا ہے. تو دونوں میں فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو ہے نا اہل بیت کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے. بھئی پہلے ان چیزوں کو سمجھیں، علم غیب اور خبر غیب کے علم میں کیا فرق ہے، تو تاکہ ہم اس غلط فہمی میں نہ پڑیں. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ، امام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 اسماء اعظم ہیں. ایک کا علم حضرت آصف بن برخیہ کے پاس، جس کو پڑھ کر انہوں نے تخت بلقیس کو اٹھا کر لائے تھے اس کے محل سے. اور 72 اسماء کا اسم ہمارے پاس ہے، یعنی ایک والا جو حضرت آصف بن برخیہ کے پاس تھا وہ، اور 71 اور، تو یہ 72 اسماء کا علم ہمارے پاس ہے. اور ایک اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، وہ کسی کو علم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اب دیکھیں امام کہہ رہے ہیں اللہ کے 73 اسماء، ایک اسم کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو اب اللہ واجب الوجود بھی ہے اور لا محدود بھی ہے. لا محدود ہے تو اس کا جو علم ہے، جو ایک اسم ہے وہ محیط ہے، یعنی اس کا احاطہ ہے اللہ کے 72 اسماء پر. تو لہٰذا امام کہہ رہے ہیں یعنی جو اللہ کے علم میں ہے کچھ چیزیں وہ نبی اور امام یعنی ہم اہل بیت کے پاس بھی نہیں ہیں. جب امام کہہ رہے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور اتنا علم ہے محمد و آل محمد کے پاس جتنا اللہ نے ان کو عطا کیے. اور بعض لوگ اچھا مثال دیتے ہیں مثلا کہ محمد و آل محمد کے پاس علم غیب ہے، اور مثالیں کون سی دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں مطلع علی الغیب اور خبر غیب والی. مثلا مثال کے طور پہ مثال دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نبی نے اپنے زمانے میں دی بھی آنے والے وقت کی. کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ غیب کی خبر دی یا نہیں دی، خود کہہ رہے ہوتے ہیں غیب کی خبر دی یا نہ دی. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اس کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں اور اس کو خبر غیب کا علم کہتے ہیں. جو علم غیب ہے وہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اچھا اللہ کے لیے بھی چیزیں غیب تو نہیں ہیں، پھر اللہ کے لیے علم غیب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے لیے پھر غیب کیوں کہتے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہ چیزیں جو انبیاء سے بھی پوشیدہ ہیں، اولیاء سے بھی پوشیدہ ہیں، دنیا سے پوشیدہ ہے، اس کا علم بھی جو ان سے بھی غیب ہیں اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اسی لیے نسبت دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات. لہٰذا یہاں پہ آیت اس سورت کے آخری آیات تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جو آخری آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. جی آخری آیت جو تھی وہ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحیٰ. جب وہ اس قیامت کے دن
کا سامنا کریں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ شاید وہ دنیا میں ایک صبح یا شام وہ زندگی گزار کر آئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی ہے، میدان معشر کی سختی اور ہولناکی اور اس کی مقدار کے سامنے دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 100 سال یہ معمولی لگے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال ہے۔ تو اس وقت کو انسان جب دیکھے گا، اس گھڑی میں جو سختی ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، اس وقت جو انسان پر وحشت اور خوف ہوگا، اس کے لیے میدان معشر کی وہ گرمی، وہ سختی، وہ حساب، وہ تلخی دنیا کی زندگی ایک گھڑی محسوس ہوگی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ایک آخری روایت ہے اور اس روایت پہ آج ہے ماہ ذکات کی اتوار کا دن۔ آج کے دن کا ایک بہترین عمل ہے، یہ آخری روایت۔ ماہ ذکات کے اتوار کے دن ایک نماز ہے جس نماز کا نام ہے نماز توبہ، بہت عظیم نماز ہے۔ رسول اللہ کے اصحاب موجود ہیں، یہ روایت نقل کی ہے سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں۔ یہ وہ فقیہ ہیں ہمارے، یہ وہ عالم گزرے ہیں، یہ کہتے تھے کہ اگر دیوار کے پیچھے سے 4 آدمی بول رہے ہوں اور ان میں ہمارے وقت کے امام بھی ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ میرے امام کا لہجہ کون سا ہے۔ یعنی اپنے وقت کے امام سے اتنا ارتباط تھا سید ابن طاؤس۔ ان کی کتاب اقبال الاعمال میں یہ روایت۔ اصحاب رسول موجود ہیں، سید الرسل، اتوار کا دن ہے، رسول اللہ آئے۔ سید الرسل اپنے اصحاب میں آ کے فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یرید التوبہ، تم میں سے کون ہے جو توبہ اور استغفار چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخش دیا جائے۔ اصحاب رسول سید الرسل فرماتے ہیں قلنا کلنا نرید التوبہ، یا رسول اللہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، یعنی آپ ہمیں کوئی عمل تعلیم دیں، ہم سب کے سب چاہتے ہیں۔ سید الرسل نے اپنی لسان وحی سے فرمایا اغتسلوا وتوضؤوا وصلوا 4 رکعات، فرمایا میرے اصحاب پھر اس طرح کرو، غسل کرو پہلے، پھر وضو کرو اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ یہ جو آپ نے غسل کرنا ہے، یہ غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرنا ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ وضو آپ نے قربت کی نیت سے کرنا ہے۔ تو اگر کوئی غسل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غسل کریں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کریں تو حدیث کے اوپر مکمل عمل ہو جائے گا۔ پھر وضو کریں قربت کی نیت سے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام۔ یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سید الرسل فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز جس میں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ قل هو اللہ احد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کے بعد 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، سورہ بسم اللہ پڑھ کے، تمام سورتوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ سورہ والناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، یعنی سورۃ الحمد 1 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، سورہ الفلق 1 مرتبہ اور سورہ والناس 1 مرتبہ۔ یہ پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت میں جو کچھ پڑھے آپ، پھر دوسری رکعت میں تشہد سلام کے بعد نماز مکمل ہوئی، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز اور پڑھیں۔ جب یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جائیں گی، آپ نے بیٹھے رہنا،
تسبیحات میں لینی ہے، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 70 مرتبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھا۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ آپ نے دعا پڑھنی۔ بس یہ جب آپ نے عمل مکمل کر لیا، اب دیکھیں یہ نماز آپ نے پڑھنی ہر اتوار۔ جب آپ یہ مکمل عمل کر لیں گے تو سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کا جو شخص بھی یہ نماز پڑھے گا، آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، اس وقت ندا دیتا ہے یا عبداللہ استأنف العمل، اے بندے خدا اپنے نئے اعمال کی ابتدا کر، فَإِنَّكَ مقبول التوبہ ومغفور الذنب، اے بندے خدا تیری توبہ قبول ہے اور تیرے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے۔ وَيُنَادِي مَلَكٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْضِ، سید رسول فرماتے ہیں دوسرا منادی فرشتہ ندا دیتا ہے، کیا ایھا العبد بورک علیک وعلی اہلک وذریتک، مبارک ہو تجھے اے بندے خدا، تیرے اہل خانہ پر، تیری ذریت اولاد کو مبارک ہو۔ اور پھر سید رسول فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادِي آخر، ایک اور فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے ایھا العبد ترضی خصماؤک یوم القیامہ، اے بندے خدا تیرے جتنے بھی دشمن ہیں میدان قیامت میں تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ سید رسول فرماتے ہیں وَيُنَادِي مَلَكٌ آخر، ایک اور فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے ایھا العبد تموت علی الایمان ولا یسلب منک الدین، اے بندے خدا تو تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر ہوگا اور تجھ سے دین کی نعمت سلب نہ کی جائے گی، دین تیرے دامن میں محفوظ رہے گا۔ پھر سید رسول نے فرمایا کیا وہاں پر منادی کی ندا وَيَفْسَحُ، اور یہاں پر منادی کی ندا نہیں ہے، فرمایا وَيَفْسَحْ فِي قَبْرِكَ وَيُنَوِّرْ فِيهِ، اور اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی نماز پڑھنے والے کی، اور اس کی قبر میں نور آ جائے گا، قبر نورانی ہو جائے گی۔ وَيُنَادِي مُنَادِي آخر ایھا العبد یرضی ابواک وَإِن كَانَا سَاخِطَيْن، ایک اور منادی ندا دیتا ہے اے بندے خدا میدان معاشر میں، اے بندے خدا تیرے والدین تیرے اوپر راضی ہو جائیں گے اگر تیرے اوپر ناراض بھی کیوں نہیں ہیں، اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے۔ وَغَفَرَ لِأَبَوَيْكَ وَلِذُرِّيَّتِكَ، اور آپ نے فرمایا سید رسول نے فرمایا کہ منادی ندا دیتا ہے اللہ نے تیرے گناہ وغفر لأبویک، تیرے والدین کے گناہ بخش دیے اور تیری ذریت کے گناہ بخش دیے۔ وَأَنْتَ فِي سَعَةٍ مِّنَ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں تجھے رزق کی وسعت دی جائے گی، یعنی دنیا میں جو تو حلال رزق کمائے گا اللہ اس میں وسعت دے دے گا، اور آخرت میں جنت میں اللہ رزق میں وسعت دے دے گا، انعامات میں۔ اس کے بعد آخری جملہ وَيُنَادِي جبرائیل، جبرائیل امین، رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین ندا دیتے ہیں نمازی کو، کیا ان الذی آتیک مع ملک الموت، اے نماز پڑھنے والا جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے گا میں اس کے ساتھ آؤں گا، ان یرفق بکا، اور تیرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، ولا یخدشک اثر الموت، اور موت کا کوئی اثر تیرے وجود پہ نہ ہوگا،
یعنی موت کی وحشت اور تلخی تیرے ساتھ نہ ہوگی بلکہ نرمی اور بڑا پیار ہوگا تیرے ساتھ۔ انما تخرج الروح من جسدک سلاما، تیرے بدن سے روح سلامتی کے ساتھ نکل جائے گی۔ تو سید رسول نے جب یہ روایت مکمل کی، ایک صحابی اٹھ بیٹھے، یعنی ایک صحابی نے کہا قلنا، بلکہ اصحاب کے مجمع نے کہا یا رسول اللہ ان عبدا یقول فی غیر الشہر، یا رسول اللہ کیا یہ نماز ہم اس ماہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور مہینے میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نماز توبہ ہم اتنا ثواب حاصل کر لیں، ہر مہینے کے اتوار کو یہ نماز پڑھ لیں، ہم جب بھی چاہیں ہمیں اس کا فائدہ اور ثواب مل جائے گا۔ سید رسول فرماتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما وصفت، جو میں نے ماہ زکوٰۃ میں بیان کیا ہے وہی ثواب تمہیں ملے گا اگر اور مہینے میں بھی یہ نماز پڑھو، یہ خیر و برکت تمہیں ساری ملے گی۔ اور سید رسول فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، یہ نماز مجھے جبرائیل امین نے تعلیم دی ہے، تو لہٰذا اس ماہ میں، آج اس ماہ ذوالقعدہ میں اس نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کو آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے، تو لہٰذا یہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و طہارت کا واسطہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور